اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ رمضان اور قرآن کا کمبینیشن کیا ہے، رمضان اور قرآن کا آپس میں میل اور اتصال کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن کیا ہے۔ اس جملے میں دو باتوں کو بتایا گیا۔ پہلی بات یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف قرآن کے ساتھ، قرآن کا نزول رمضان میں ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نزول قرآن کے لیے شب قدر کا انتخاب کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس بابرکت رات کا انتخاب کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یلقاہ جبریل ویعرض علیہ القرآن، ہر رات نبی علیہ السلام سے جبریل کی ملاقات ہوتی، اور رمضان کی ان راتوں میں نبی علیہ السلام جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور آپ کی آخری جو زندگی کا رمضان تھا اس میں آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک رمضان 23ویں رات کو قیام کرایا اور 1/3 رات قیام کراتے رہے، 1/3۔ پھر آپ نے 24 کو قیام نہیں کرایا، آپ علیہ السلام 25ویں کو تشریف لائے، اور آپ نے آدھی رات تک، نصف رات ہمیں قرآن سناتے رہے قیام میں۔ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، کاش آپ ساری رات قیام کراتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، اگر بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ جو ہے وہ جاتا ہے تو اس بندے کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اب لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ قیام کیا ہے، ابھی ہم نے اختتام بھی ساتھ کیا ہے، تو آپ کو قیام، پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا۔ اس کے بعد نبی اسلام 26ویں کو قیام نہیں کرایا، 27ویں کو تشریف لائے تو اپنے گھر والوں کو، تمام لوگوں کو جمع کیا، اور صحابہ کہتے ہیں اتنا لمبا قیام کروایا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں ڈر لگ گیا کہیں سحری جو ہے آج ہم سے فوت نہ ہو جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رمضان اور قرآن کے تعلق کو بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کر رہا ہے۔ تو یہ 2 باتیں بتائی گئی اس آیت میں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ 2 ٹرمینالوجیز ہم نے پچھلے خطبہ میں بھی کہا تھا، یہ پورے رمضان میں تیرے ہر عمل کا حسن ہونا چاہیے، تیرے ماتھے کا جھومر ہونا چاہیے، ایمان اور احتساب، اس سے تیرا رمضان پروڈکٹیو گزرے گا، اس سے تیرا رمضان خوبصورت گزرے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا جو ان 2 خصوصیات کے ساتھ رمضان کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
آپ رمضان کی گھڑیوں میں دن کے وقت رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیے، آپ کو زیادہ لمبی صورتیں پڑھنی نہیں آتی، آپ کو صرف قل هو اللہ احد آتی ہے، یار 10 بار پڑھ قل هو اللہ احد کو، 20 بار پڑھ، 30 بار پڑھ، 40 بار پڑھ قیام میں۔ اگر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آتی ہے اس کا ورد کر قیام میں کھڑا ہو۔ زیادہ صورتیں نہیں آتی تمہیں تو، جتنی صورتیں آتی ہیں بار بار ان کو پڑھ، جتنا لمبا قیام کر سکتا ہے، جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ موقع ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا، یہ موقع ہے اپنے رب کے سامنے جبین نیاز جھکانے کا، یہ موقع ہے اپنے رب کو منانے کا۔ تو اس آیت میں 2 چیزیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، رمضان اور قرآن کا کمبینیشن بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اور قرآن کسے کہتے ہیں؟ 3 خصوصیات، یہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، صحیح اور غلط کی نشاندہی کراتا ہے، اس لیے فرمایا والفرقان، قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ آیت اپنے آج کے اس خطبے کا پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب آئیے ذرا کچھ نکات آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کے حوالے سے رکھتا چلوں تاکہ قرآن کی عظمت اور اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ حبل اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، لوگو خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی رسی، یہ قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا جو ہے وہ تمہارے پاس آ چکا، اس کو تھام لو۔ فتمسکوا به فإنه لن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا، اگر تم اس کو تھام لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جیسے ایک بندہ گڑھے میں گرا ہو اور اس کی طرف رسی پھینکی جائے، اس کو پکڑو اور باہر آ جاؤ، نجات پالو گے۔ اگر وہ اس کو مضبوطی سے تھام لے تو نجات پا لے گا، اگر غفلت اور سستی کرے انہی ذلتوں اور انہی جو ہے وہ گڑھوں میں تاریکیوں میں گرا رہے گا۔ اس لیے حضرت قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے۔ میرے بھائی میری طرف توجہ سے دیکھنا ذرا، تم شاید سمجھتے ہو کہ جھوٹ بولنا صرف گناہ ہے، تم سمجھتے ہو غیبت کرنا گناہ ہے، صرف تم سمجھتے ہو کہ گالی دینا گناہ ہے، تم سمجھتے ہو چوری کرنا گناہ ہے۔ ساری زندگی قرآن سے غافل رہنا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا، یہ گناہ نہیں؟ میری طرف، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سن میری۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، نماز روزے کے پابند، ساری زندگی یہ گناہ کر رہے ہیں، زندگی میں ایک بار اس نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے؟ کیا یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نے MBBS کی موٹی موٹی کتابیں رٹے مار مار کے اپنے اندر اتار لی ہیں، آپ بہت بڑے انجینئر ہیں، اس علاقے میں آپ کے پائے کا انجینئر کوئی نہیں، آپ بہت بڑے تاجر ہیں، بڑے خوش ہیں آپ، لیکن آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں ہے کہ آپ اتنے محروم انسان ہیں کہ آپ اپنے رب کا کلام پڑھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھ کتنی بڑی محرومی تیرے نصیبے میں آئی، کتنی بڑی بد نصیبی تیرے مقدر میں آئی۔ آپ کو آپ کا دوست ایک لیٹر لکھتا ہے نا، خط بھیجتا ہے، اور آپ آج کا سورج غروب نہیں ہونے دیں گے جب تک اس کی بات کو پورا نہیں کریں گے۔ آپ نے کسی کمپنی میں اپلائی کیا جاب کے لیے، بات سنی ذرا میری طرف، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کمپنی میں اپلائی کیا جاب کے لیے یا کسی ابراڈ یونیورسٹی میں اپلائی کیا ایڈمیشن کے لیے، آپ کو ان کا ای میل آیا لیکن آپ کو پڑھنا نہیں آتا، ویسی زبان میں ہے، چین سے بیٹھیں گے؟ کیوں جی چین سے بیٹھیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے کہ اس زبان کا ترجمہ کس کو آتا ہے، اس کے پاس جائیں گے، 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیں گے کہ واپس میں نے ای میل بھیجنی ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے لیٹرز کا مجموعہ ہے،
قرآن کیا ہے؟ اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے. قرآن بھی اللہ کی ای میلز کا مجموعہ ہے. لیکن ہم نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں. کوئی بدن اللہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں جو کہتے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور بھائی میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں نے دن میں 4 ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، میرے پاس کہاں وقت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ابھی اسکالرشپ لینی ہے، میں نے ابراڈ یونیورسٹی میں اپلائی کی ہو، میرے ابھی میرٹ پورا کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا. حضرت دیکھ کتنی بڑی محرومی تیرے نصیبے میں آئی. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو تھامو، یہ تمہارے لیے گائیڈ بک ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے قرآن پر تاثیر کتاب ہے. پہلی میں نے کیا بات کی؟ قرآن حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے. دوسری بات کیا بتانے لگا ہوں؟ قرآن اثر کرنے والی کتاب ہے. جس بندے کی زندگی میں قرآن آ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جس بندے کے دل میں قرآن اتر جائے اس بندے کا دل بدل جاتا ہے. جس بندے کی سوچ میں قرآن آ جائے اس بندے کی سوچ بدل جاتی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن میں اتنی تاثیر اور اتنا اثر ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے، جیسے قرآن اس کے دل میں اترتا جاتا ہے اس کے رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل دی ہے، اس کی زندگی کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے، ایک رخ ملتا ہے. حضرت میری طرف دیکھنا، یہ قرآن ہے میرے پاس، ہر بندہ میری طرف دیکھے، یہ قرآن ہے میرے پاس، یہ کھلا تیرے سامنے. یہ وہی لائنیں، وہی حروف ہیں جو ابو بکر کے پاس تھی. کیوں جی؟ یہ وہی حروف ہیں جو ابو بکر صدیق کے پاس تھے. یہ وہی قرآن ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. اگر ابو بکر صدیق دنیا کے امام بن سکتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے، اگر عمر فاروق امیر المومنین بن سکتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے، اگر عثمان اس قرآن کو پڑھ کے دنیا میں جنتی کہلوا سکتے ہیں، اگر حضرت علی اس قرآن کو پڑھ کے حیدر قرآن بن سکتے ہیں، حیدر کرار بن سکتے ہیں، تو قرآن تو وہی ہے، قرآن تو نہیں بدلا. یا تو کہو کہ وہ قرآن نہیں جو ابو بکر کے پاس تھا، وہ قرآن نہیں ہے جو عمر کے پاس تھا. جب قرآن وہ ہے تو اس قرآن نے ابو بکر کی زندگی بدلی، عمر کی زندگی بدلی، عثمان کی زندگی بدلی، حیدر کرار کی زندگی بدلی، سعد سعید کو جنتی بنایا دنیا کے اندر. تو یہ قرآن تجھے اور مجھے جنتی کیوں نہیں بنا رہا؟ یہ قرآن تجھے اور مجھے کیوں نہیں لیڈر بنا رہا؟ جب ان کی زندگیاں اس قرآن سے بدلی، میری اور تیری زندگی کیوں نہیں بدلی اس قرآن سے؟ کیا ہمارے سروں پہ سینگ اگے ہوئے ہیں؟ اگر تیری زندگی ساری زندگی قرآن پڑھ پڑھا کے بھی زندگی نہیں بدل رہی، اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں مسئلہ نہیں ہے، تیرے اندر مسئلہ ہے. اپنے آپ پہ نظر ثانی کر حضرت، اپنے آپ پہ توجہ کر، کس طرف جا رہا تو؟ یہ قرآن اثر رکھنے والی کتاب ہے، یہ قرآن دل میں اترنے والی کتاب ہے، یہ قرآن جو ہے وہ سوچ کا حصہ بننے والی کتاب ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین کلام اتارا ہے. دو باتیں ہو گئی، قرآن حبل اللہ ہے، قرآن جو ہے وہ پر تاثیر کتاب ہے، اثر رکھتی ہے. نمبر 3، قرآن کتاب ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے. آپ سمجھتے ہیں قرآن ایک ریلیجن بک ہے، مذہبی کتاب ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن آج سنو، جب تم قرآن کو پڑھو گے نا، اس کی ڈپتھ میں جاؤ گے، ایک ایک آیت پہ غور کرو گے، تو تمہیں پتا چلے گا کہ قرآن سیلف ڈسکوری کی بک ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی بک ہے، زندگی کا مقصد سمجھنے کی کتاب ہے. یہ ایتھکس کی بک ہے، یہ مینرز کی بک ہے، یہ تمہیں اپنا آپ دکھاتی ہے کہ تم کس نہج پہ کھڑے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس لیے قرآن تعمیر انسانیت کا عظیم نسخہ ہے، قرآن مکمل کامیابی کا راز ہے. اگر تم کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک بزنس مین کی حیثیت سے، ایک ہاؤس وائف کی حیثیت سے، جس انداز سے بھی تجھے کامیابی چاہیے، یہ قرآن جو ہے وہ مکمل کامیابی کا راز ہے، مکمل کامیابی کا پیکج ہے. اس لیے قرآن کو اپنی زندگی میں لا، قرآن کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا.
فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تیرے اندر جتنا تقوی زیادہ ہوگا نا اتنا قرآن تیرے اوپر زیادہ اثر کرے گا، جتنا تقوی کم ہوگا اتنا قرآن کم اثر کرے گا۔ قرآن اثر نہیں کر رہا اس کا مطلب تیرے اندر تقوی نہیں، تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے فرامین کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور جنوں نے جب پہلی دفعہ قرآن سنا تھا نا نبی اسلام سے، نبی کی زبان اور قرآن، جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا نا جا کے اپنی قوم کو جا کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ اچھا جی کیا کرتا ہے وہ قرآن؟ کہا یہدی الی الرشد، وہ رائٹ وے بتاتا ہے، گڈ چوائس بتاتا ہے، صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بھی، بھائی ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو مان لیا، ہم نے تو تسلیم کر لیا۔ یہ جنوں کی بات کوٹ کر رہا ہے قرآن۔ اس لیے قرآن گائیڈ بک ہے، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا، پوائنٹ بڑے ہیں میرے پاس، ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کوئی مشینری لینے کے لیے جاتے ہیں بازار سے تو آپ کو ساتھ میں گائیڈ بک ملتی ہے، اس مشین کو چلانا کیسے ہے۔ اگر آپ ان احتیاطی تدابیر کے مطابق مشین کو نہیں چلائیں گے وہ مشین خراب ہو جائے گی۔ انسان جو مشینری ہے اس کی گائیڈ بک یہ قرآن ہے، اگر اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالو گے تو تمہاری زندگی خراب ہے، فساد ہے۔ اس لیے تین باتیں ہوں گی، قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے، قرآن کتاب رفعت اور بلندی ہے، قرآن بلند کرتا ہے بندے کو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو بلندیاں دیتا ہے اور بہتوں کو ذلت کی پستی میں گرا دیتا ہے۔ یہ فیصلہ تیرا ہے کہ تو نے کس چیز کو چوز کرنا ہے۔ نافع بن عبد الحارث مکہ کے گورنر تھے، عسفان نامی جگہ پہ امیر المومنین عمر سے ملاقات ہوئی تو امیر المومنین کہتے ہیں نافع تم تو یہاں میرے پاس آ گئے ہو، مکے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی مکے میں ایک غلام ہے، اس کو اپنی کرسی پہ بٹھا کے آیا ہوں۔ کہا ایک غلام اور اس کو تم گورنر کی نیابت دے آئے ہو؟ کہا جی وہ عام بندہ نہیں ہے۔ کہا کیا بندہ ہے وہ؟ کہا انہو قاری القرآن وعالم بالفرائض، وہ قرآن کو پڑھنے والا اور فرائض کو اور دین کا علم رکھنے والا ہے۔ امیر المومنین یہ بات سن کے رو پڑے، کہا ایک غلام کو گورنر کی نیابت دے دی گئی قرآن کی وجہ سے، تیرے نبی نے سچ کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرے گا۔ یہ دنیا کی بات ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ دنیا کے اندر گلی محلے میں چاہے اس کو کوئی پوچھتا نہ ہو، چاہے اس سے کوئی سلام نہ لیتا ہو، لیکن قیامت کے دن جبریل کے ساتھ کھڑا ہے، میکائیل کے ساتھ کھڑا ہے، فرشتوں کی صفوں میں ہے، اور اسے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے آج پڑھتے جاؤ، جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں تیری جنت میں منزل ہوگی۔ یہ قرآن بلندیاں دینے کے لیے آیا ہے۔ کیوں ذلت کی پستیوں میں گر رہے ہو تم؟ اس قرآن کو سینے سے لگا ہوئے دیکھ تجھے کیسے بلند کرتا، تجھے کیسے اللہ رب العزت بلندیاں دیتا۔ یہ قرآن بلندی کا پروانہ اور پیمانہ ہے۔ تین باتیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں یہ ہماری بہت بڑی جو ہے وہ بد نصیبی اور محرومی ہے ہمارے ہاں، اتنا مقام اگر قرآن دیتا ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، اگر یہ مجھے سادہ قرآن اوپر سے دے کے پڑھنا نہیں آتا تو میرے رب کے ہاں میرا مقام کیا ہوگا؟ میرے رب کے ہاں میری عزت کیا ہوگی؟ قرآن تم بلندیاں دے رہا ہے، مقام دے رہا ہے۔ میں دنیا میں چوڑا ہو کے پھر رہا ہوں کہ مجھے لوگ سلامیں کرتے ہیں، مجھے لوگ عزت دیتے ہیں، میں جہاں بھی جاؤں لوگ جو ہے وہ آہو بھگت کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹی عزت ہے۔ دیکھ اللہ کے ہاں تیرا مقام کیا ہوگا جب تجھے رب کا کلام پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت تیرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کو اوپر سے دے کے پڑھنا یہ 8 سال کے 6 سال کے بچے کا سبق ہے، یہ 6 سال کے بچے کا سلیبس ہے۔ تو 20 سال کا، 40 سال کا، 50 60 70 سال کا ہو گیا، ابھی تک تجھے یہ سبق نہیں آیا۔ تو نے یہ 50 سال کہاں گوا دیے؟
لیکن ابھی بھی کوئی فتویٰ نہیں آ گیا، کوئی نبی کی حدیث نہیں آ گئی کہ تیری عمر 50 سال ہو گئی ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، تیری عمر 70 سال ہو گئی ہے تو کسی قاری صاحب سے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ نے 50 سال کی عمر میں قرآن سیکھا ہے، 60 سال کی عمر میں جا کے قرآن کی الف بے سیکھی ہے صحابہ نے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں قرآن اترا ہی تب تھا۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ بلندی دیتا ہے۔ 4 باتیں نہیں، 5ویں بات یہ ہے کہ قرآن باعث شفا ہے، قرآن شفا دیتا ہے۔ قرآن میں 4 بیماریوں کی شفا ہے حضرت، یہ 4 بیماریوں کی شفا ڈھونڈا کر قرآن سے۔ پہلے نمبر پہ قرآن روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، جو دل کے اندر جو ہے وہ حسد، بغض، کینہ، گناہ کے جذبات ہیں، قرآن شفا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اعتقادی بیماریوں کا علاج قرآن سے، جو عقیدے کی بیماریاں، کفر، شرک، نفاق۔ تیسرے نمبر پہ جسمانی بیماریوں کا علاج قرآن سے۔ چوتھے نمبر پہ اخلاقی بیماریوں کا علاج قرآن سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم کی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، ایسی نصیحت جو دلوں کو ہلا کے رکھ دے، ایسی نصیحت جو دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، ایسی نصیحت جو دلوں پہ اثر کرے، دلوں کو بدل دے۔ اس آیت کو اپنے دل کی دھڑکنوں پہ، اپنے دل پہ، اپنے خون سے لکھ کے لے کے جا۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن سینوں کی شفا کرتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن دوا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ لیکن ایک میری طرف دیکھیے گا، صاحب بصیرت لوگ بیٹھے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے جاتے ہیں، آپ کو اس نے ایک سیرپ دیا، تو آپ اس سیرپ کو، اس کی ڈبیا کو آپ آنکھوں سے لگائیں، سینے پہ لگائیں، چوم چوم کے رکھیں، فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں؟ میری طرف دیکھیں ذرا، فائدہ ہوگا کوئی؟ فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ اس ڈبیا کو، اس دوائی کو کھولیں گے۔ سٹیپ یاد رکھیے گا، اس کو کھولیں گے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے۔ نمبر 3 باقاعدہ استعمال کریں گے، کیونکہ ناغہ کرنے سے پچھلی دعا کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں ان سے پوچھئے ذرا۔ 3 بات ہی۔ چوتھی بات یہ ہے، جب آپ پرہیز بھی کریں گے، بد پرہیزی سے بھی دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات، جب یقین ہوگا، جب دوا پہ یقین ہونا تو دوسرے شہر بھی جائے گا تو اس کو شفا مل جائے گی۔ جب یقین نہ ہو نا، گلی کی نکڑ سے بھی ڈاکٹر سے آرام نہیں آتا۔ یقین جب ہو، اب ان 5 سٹیپس کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کرو ذرا۔ جب قرآن سے شفا تب ملے گی جب قرآن کو کھولو گے، جس طرح قرآن والے نے کہا تو اس طرح پڑھو گے، اس کو یقین کے ساتھ پڑھو گے، اس کو جو ہے وہ بلا ناغہ پڑھو گے، اور ساتھ میں پرہیز بھی ہوگا۔ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت رہنمائی ہے، ساتھ میں پرہیز بھی ہوگا اور یقین بھی ہو۔ غیر مسلم بھی قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے تھیسس لکھتے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ نہیں، کیونکہ یقین نہیں ہے۔ جب تک یقین نہیں ہوگا قرآن اثر نہیں کرے گا۔ قرآن شفا ہے، قرآن دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا، جب آپ بیمار ہوتے تو آپ اپنے آپ پہ، اپنے گھر والوں پہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا کرتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بچھو کے ڈسے ہوئے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، شفا مل گئی۔ خارجہ بن سلط نے دیوانے کو دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے شفا مل گئی۔ یہ تمہارے لیے بہترین پیکج ہے، ہر چیز قرآن کے اندر ہے۔ ابا جی بیمار ہو جائیں نا، تو اماں جی بیمار ہو جائیں تو ہاتھ پکڑ کے نا قرآن پڑھ کے دم کیا گیا۔ اب سارے صاحب اولاد بیٹھے ایک بات بولنے لگے، وہ تائید کریں گے اب انشاءاللہ۔ آپ اللہ نہ کرے الحفیظ والامان، آپ بیمار ہو جائیں، 4 پہ پڑ جائیں، آپ کا چھوٹا سا بیٹا 7 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑ کے، آپ کا سر پکڑ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر رہا ہو، اللہ کی قسم والدین کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور باپ کی آدھی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ تب ہے جب ہم نے گھر میں ماحول بنایا ہو، یہ تب ہے جب ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہو، یہ تربیت دی ہو۔ قرآن باعث شفا ہے، قرآن جو ہے وہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اور اگلی بات، قل بفضل اللہ، اس سے اگلی آیت میں فرمایا قل کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، اسی قرآن کے ساتھ، فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ۔ اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، خوش ہو جاؤ۔ دنیا کائنات کا امیر ترین اور خوش ترین شخص ہے جس کے پاس قرآن ہے۔
اللہ کی قسم غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس 10-20 مرلے کا پلاٹ نہیں ہے، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس اچھا کاروبار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کائنات کا غریب ترین شخص وہ ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کو قرآن نہیں آتا، جس کو قرآن سمجھنا نہیں آتا، غریب ترین شخص ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں تو آج مر کے دیکھ، تیرے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ میں امیر تھا یا غریب تھا۔ کہا فرمایا قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، اس قرآن کے ساتھ خوش رہا کرو۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہو اللہ سے، بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں آپ، کاروبار اچھا ہو جائے، اولاد مل جائے، اولاد نیک ہو جائے، اولاد کا فیوچر بن جائے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کبھی یہ دعا کی اپنے رب سے یا اللہ مجھے قرآن سکھا دے؟ کبھی اپنے رب کے سامنے جھولیاں پھیلائیں یا اللہ مجھے ترجمہ نہیں آتا قرآن کا، قرآن سکھا دے مجھے، میرے دل میں قرآن اتار دے یا اللہ واللہ یحب المحسنین، تم محسنین کو پسند کرتا ہے، مجھے محسنین میں شامل کر دے۔ کبھی دعا کی اپنے رب سے؟ کیوں اپنے کان بند کیے ہوئے ہم نے اس قرآن سے، اس عظیم کتاب سے؟ اللہ کی قسم جتنی بے عزتی، جتنی بے حرمتی ہم مسلمانوں نے قرآن کی ہے اتنی کافروں نے نہیں کی۔ جملہ بڑا سخت ہے لیکن سوچیں ذرا اس کو، قل بفضل اللہ، اس قرآن کے ساتھ خوش رہا کرو۔ بچہ رو رہا ہو نا تو ماں اس کو ایک ٹوائے دیتی ہے، کبھی دوسرا ٹوائے، کبھی تیسرا کھلونا، کبھی اٹھ کے لیتی ہے، کبھی باہر لے کے جاتی ہے تاکہ چپ ہو۔ جب سارے جتن کرنے کے بعد بھی چپ نہ کرے بچہ تو ماں سمجھ جاتی ہے اس کو بھوک لگی ہے، اس کو دودھ چاہیے، اس کو کھانا چاہیے۔ ہماری روح بھی بے چین رہتی ہے، ہر وقت سکون نہیں ملتا ہمیں، لیکن ہم اس کو کبھی کوئی انسٹرومنٹ، کبھی موبائل، کبھی فیس بک، کبھی واٹس ایپ، کبھی ٹی وی، کبھی کچھ، اس کو لگا رہے ہیں، اس کو دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس کی اصل چیز، اس کی اصل روح قرآن ہے۔ اس کو دنیاوی کھلونوں سے اس کو نہ بہلاؤ، روح کو اس کی اصل چیز اس کا قرآن دو۔ اس لیے ہمارے روحوں کو قرآن چاہیے، ہمارے روحوں کو اللہ کی یہ غذا چاہیے۔ تجھے بڑی سے بڑی بیماری ہو، میری مجلس میں دعا کریں جتنے بھی بیمار بیٹھے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار بیٹھے ہیں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ نسخہ دینے جا رہا ہوں تمہیں، قرآن کو سینے سے لگانے کا نسخہ۔ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھ جا، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جا، زمزم کا پانی اپنے سامنے رکھ لے، سورۃ الفاتحہ جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ پڑھ لے، اور اوپر سے زمزم کے 2 گھونٹ پی لے۔ اللہ کی قسم جو بیماری بھی ہوگی اللہ جڑ سے نکال دیں گے۔ کیسے؟ آپ نے وضو کیا، وضو بھی شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی وہ بھی شفا ہے، معوذتین پڑھی وہ بھی شفا ہے، زمزم کا پانی پیا وہ بھی شفا ہے، اور آپ تہجد کے وقت بیٹھے ہیں، قبولیت کا وقت ہے، وہ بھی شفا، ایسے شفا ہے۔ 5-6 شفائیں اکٹھی ہو کے بھی تجھے شفا نہیں ملے گی؟ کبھی اپنے رب کے سامنے بیٹھ تو صحیح۔ تو قرآن جو ہے وہ باعث شفا ہے، قرآن جو ہے وہ باعث رحمت ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، معزت ہے۔ یاد رکھیے جو بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن اس کو سارا دن میں اتنی بھی اس کو فرصت نہیں ہے کہ 2 آیتیں پڑھ سکے، ہفتہ ہفتہ قرآن کو کھولتا نہیں ہے، ایمانداری سے بتائیے گا اس نے قرآن کو ہدایت مانا ہے؟ اس نے قرآن کو شفا مانا ہے؟ اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی، شفا ملے گی؟ تیرے گھر میں سارا پیکج موجود ہے، تو کتنا غافل ہے، اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے تو۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت کا باعث ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اس آیت کو سننا اور ایمان کو جھنجھوڑنا، اللہ کی قسم، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، قرآن کی فضیلتیں بیان کر کے کہتا ہے کیا تم اس کتاب سے غفلت کرتے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن سے غافل ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنے نصیبے میں ساری زندگی یہی رکھا ہے کہ اس قرآن سے دور رہنے؟ تم نے اپنے نصیبے میں یہ رکھا ہے کہ ساری زندگی بغیر قرآن کے مر جانے، بغیر قرآن کے مرنا؟ تو نے سفید داڑھی ہو گئی، ابھی تک سورۃ ضحیٰ کا ترجمہ نہیں آتا، کہاں لے کے جاؤ گے اپنی زندگی کو؟ اس لیے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ حضرت،
یہ قرآن کے 5 فضائل آپ کے سامنے رکھے. اب آئیے قرآن کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں اللہ بانٹ رہا ہے. ایک رکوع پڑھ، ایک صفحہ پڑھ، ایک پارہ پڑھ، ایک سورت پڑھ، جتنا پڑھ سکتا ہے. پھر دیکھ نیکیوں کے انبار کیسے لگتے. بڑی معذرت کے ساتھ آج سارا دن ہماری زبان بند نہیں ہوتی. چغلی ہے، غیبت ہے، چٹکلے ہیں، جگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، زبان بند نہیں ہوتی. کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات. لیکن اس اپنی زبان کو ایسے محروم رکھا ہوا ہے کہ ایک آیت بھی جاری نہیں کرتا اپنی زبان سے. کتنی بڑی محرومی اس کے نصیبے میں آئی. حضرت جب آپ اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے نا تو آپ کی کتاب اور اللہ کی کتاب ایک ہو جائے گی. آپ کی کتاب نامہ اعمال ہے اور اللہ کی کتاب قرآن ہے. جب اس قرآن کو پڑھو گے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالو گے تو قیامت کو جب تیرا نامہ اعمال کھلے گا قرآن نظر آئے گا سب کو. لیکن شرط یہ ہے جب تم نے قرآن کو اپنی زندگی میں لایا ہو. دوسری بات یہ ہے قرآن پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نبی اسلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ. لوگ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، جتنی دیر قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں بارشوں کی طرح اترتی رہتی ہیں. دیکھ قرآن کی رحمتیں اور برکتیں. اور جس کو یہ نعمت اور اعزاز مل جائے، جس کو یہ برکت مل جائے، اللہ کی قسم اس کو گیمیں نہیں سوچتی. جس کو یہ قرآن مل جائے نا اس کو ڈراموں میں مزہ نہیں آتا. جس کو یہ قرآن مل جائے نا اس کو فضول ویڈیوز دیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. وہ یہ قرآن عظمتوں والا ہے. اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے جس بندے کی زندگی میں قرآن آ جائے. اس لیے تیسری بات، قرآن پڑھنے سے شیطان سے نجات ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ. لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. جس گھر میں سورہ بقرہ قرآن پڑھا جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کبھی ہم نے اپنے گھر میں یہ چیزیں پڑھی، کبھی یہ قرآن کھولا ہم نے گھر میں، تیرے گھر میں شیطانوں کا ٹولہ رہتا ہے. اس گندگی کے ماحول میں تجھے کیسے سکون ملے گا؟ قرآن پڑھ، تیرے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی. کچھ فرشتے آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں. اپنے گھر کو ایک رحمتوں کا گہوارہ بنا. اور چوتھی بات یہ ہے جو بندہ قرآن سے جڑتا ہے نا حضرت، اس کو 3 ایوارڈ اللہ دیتے ہیں. وقت ہو چکا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. جو بندہ قرآن سے جڑتا ہے اس کو 3 ایوارڈ اللہ دیتے ہیں. پہلا ایوارڈ دا ورلڈ بیسٹ پرسنالٹی کا ایوارڈ ملتا ہے اس کو. دا ورلڈ بیسٹ پرسنالٹی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو بندہ قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اس سے اچھا انسان کون ہے اللہ کے ہاں؟ چاہے اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چاہے اس کے پاس گاڑی نہیں، ٹوٹی سائیکل پہ جاتا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ سے پوچھ اس کی کتنی عزت ہے اللہ کے ہاں. ایک اعزاز. دوسرا ہے دا اسپیشل پرسن ٹو اللہ. دوسرا ایوارڈ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے لیے بڑا خاص بندہ ہے. نبی اسلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس. اللہ کے خاص بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں کچھ لوگ. صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. جو قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے. تیسرا ایوارڈ اللہ ڈگری جاری کرتا ہے ایمان کی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جو لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہوتا ہے یہی لوگ مومن ہیں. اللہ ڈگری جاری کرتا ہے اس بندے کو. اور آخری بات سن لیجئے، قرآن جو ہے وہ باعث شفا بھی ہے، قرآن باعث جو ہے وہ رحمت بھی ہے. اس مجلس میں میرے خیال میں سر جی 2 منٹ دیجئے بس. کوئی نہیں بس ابھی اترنے لگے توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی. آخری جملہ میں جو پوائنٹ اور جو نکات جو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہ رہا تھا وہ رکھ دیے. ہمارے اس مسجد میں آنے والا کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے بتائے کہ میں روز کی ایک آیت بھی یاد نہیں کر سکتا، میں روز کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتا. چلو یار روز کی ایک نہیں، 3 دن میں ایک آیت یاد نہیں کر سکتا. آگے کرتا ہوں، 1 ہفتے میں ایک آیت نہیں یاد کر سکتا. 10 دن میں، ارے اتنا ہی تیرا حافظہ کمزور ہے، 10 دن میں ایک آیت بھی یاد نہیں کر سکتا تو. اللہ کی قسم 10 دن میں بھی ایک آیت یاد کرے نا، مرنے سے پہلے تو آدھے قرآن کا حافظ ہوگا. لیکن یہ سوچ بنانا اور اس کو ڈھالنا اپنی زندگی میں یہ ضروری ہے. اللہ رب العزت دعا ہے اللہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط بنائے.
قرآن ہمارے سینے میں اتار دے، قرآن کو ہماری سوچ کا حصہ بنا دے، قرآن کو ہمارے جذبات کا حصہ بنا دے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، قرآن سے ہماری نسلوں کو سنوار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ اگر کوشش کریں، ویسے پھلانگنا جائز تو نہیں، اگر کوشش کریں آگے جگہ ہے تو آگے تشریف لیں، جماعت کھڑی ہونے لگی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے گجرانوالہ سے، ان کے مسجد کے کچھ کام ہیں، اب آپ ان سے تعاون کیجئے گا، باہر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ قاری سلمان صاحب، ان کو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں انشاءاللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم البس المسلمين لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔